شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم، اور ہمیشہ کی طرح سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان کی سنت، حدیث اور قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، مغربی تہذیب کو فالو مت کریں، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل کی ہاف انکم میں ان مستحق لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور تمام صحابہ کے نام کا ہدیہ دیا کرتی ہوں جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نیکی کے اس کام میں اپنا بھی حصہ ڈالیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اور اچھے کمنٹ کر کے اور لائک کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جو کہ میں آپ کے ساتھ لاہور کی شیئر کرنے لگی ہوں، ان کا نیم حمزہ ہے، جو کہ مجھ سے پہلے بھی سٹوریز شیئر کر چکے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں کہ جنید آپ کے ساتھ کراچی کی سٹوریز شیئر کرتے ہیں، جو کہ سن کے مجھے کافی اچھا لگا، اور اسی طرح میں نے بھی جنید کی طرح آپ کے لسنرز کے لیے اور آپ کے چینل کے لیے خوفناک کہانیاں شیئر کرنے کا ارادہ کیا۔ اور آج کی پہلی خوفناک کہانی، حمزہ کہتے ہیں کہ وہ ماڈل ٹاؤن لاہور کی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کی کچھ ہسٹری بتانا چاہوں گا آپ کے لسنرز کو۔ یہ 101 سال پرانی ٹاؤن یعنی سوسائٹی ہے جو کہ لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سب سوسائٹیز میں سب سے پرانی سوسائٹی ہے جو کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے ٹائم سے بھی پہلے کی ہے۔ ابھی تک ماڈل ٹاؤن کے اندر ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے گھر اور ویلے ہیں اس ماڈل ٹاؤن کے اندر۔ اور اس ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک مندر بھی ہے، ایک گردوارہ بھی ہے، اور گریو یارڈ بھی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ خوفناک واقعات کچھ فیملیز کے شیئر کروں گا جن کا ملنا جلنا میری مدر کے ساتھ تھا، اور انہوں نے اپنی یہ خوفناک کہانیاں بتائیں۔ تو شروع کرتے ہیں حمزہ کی خوفناک کہانیاں۔ حمزہ کہتی ہیں کہ ایک میری مدر کی کزن تھی، اور ان کی فیملی کا یہ خوفناک واقعہ ہے، جو کہ اوورسیز پاکستانی تھے۔ وہ ادھر کسی کی شادی پر آئے تھے، اور جن کے گھر میں انہوں نے رکنا تھا، ان کے گھر میں اتنے مہمان تھے کہ انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی گیسٹ تھے ان کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس ماڈل ٹاؤن کے اندر ہی انہوں نے بک کروا لیا۔ گیسٹ ہاؤس مطلب ایک گھر تھا ادھر، یہ بات 1999 کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک گھر تھا جو کہ بطور گیسٹ ہاؤس وہ یوز کر رہے تھے۔ وہ گیسٹ ہاؤس بک کروانے کے بعد انہوں نے وہ فیملیز ادھر شفٹ کر دیں، جن میں 2 فیملیز تھیں باہر کے ملک، اور ان فیملی کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جب سے اس گیسٹ ہاؤس میں آئے ہیں، پہلے 2 دن تو ٹھیک گزرے تھے، لیکن بعد کے معاملات بہت خراب تھے۔ پرانے وقتوں میں ماڈل ٹاؤن جو کہ 10 بلاک آئی تھنک انہوں نے بتایا، ادھر کی یہ سٹوری ہے، اور وہ گیسٹ ہاؤس آج بھی ادھر موجود ہے، لیکن اب وہ ویران کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے، یعنی فل ویران، اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ ان فیملی کے مطابق جب وہ ادھر رہے جا کر، تو وہ ان کی ایک خواتین میں سے ایک عورت تھی جو کہ تہجد گزار تھی۔ باقی لوگ بھی تہجد گزار تھے، الگ الگ ان کو روم دیے ہوئے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، تو اچانک سے مجھے میرے پیچھے سے کسی نے میرے سر سے دوپٹہ کھینچا۔ اب میں نے نماز کے 2 نفل ادا کیے، اور جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو دوسری فیملی جو تھی، اس فیملی کی ایک بچی تھی جو کہ پیچھے کھڑی تھی، اور اس آنٹی کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ یہ آپس میں ریلیٹیو ہی تھے، اور انہوں نے اس بچی کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ نماز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، میں نماز پڑھ رہی تھی اور تم میرا دوپٹہ اتار رہی تھی۔ انہوں نے اس کو سختی سے ڈانٹا اور بچی کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے دوبارہ تہجد کی نماز کے نفل جب نیت کی، اور پھر دوران نفل اب وہ بچی دوبارہ ان کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، اور جس بچی کی وہ بات ہے اس کی ایج 13 سے 14 سال تھی، وہ بالغ لڑکی تھی۔ وہ بچی آگے آگے کھڑے ہو کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی، اور ان کو اپنی نماز دوبارہ توڑنی پڑی، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ تنگ آ کر اس لڑکی کے جو والدین تھے ان کے روم میں گئی۔ جب وہ آنٹی ان کے روم میں گئی تو انہوں نے کافی ڈانٹا ان کو، اور کہا کہ آپ کی بیٹی مجھے نماز پڑھتے ہوئے تنگ کر رہی ہے، کچھ خدا کا خوف کریں، کہ آپ نے اس کو تہذیب نہیں سکھائی، یہ بالغ بچی ہے،
اور دوران نماز عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں۔ اتنے میں وہ آنٹی جن کی بیٹی کی یہ بات تھی وہ اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور ابھی یہ آنٹی بات ہی کر رہی تھی کہ اچانک سے وہ بچی واش روم کے اندر سے نکلی اور کہنے لگی کہ آپ کس کے متعلق بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو تم میرے سامنے تھی اور تم ہی تھی وہ، اور تم مجھے دوران نماز تنگ کر رہی تھی۔ بچی نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور کہا کہ وہ میں نہیں تھی، لیکن وہ آنٹی تھی، بڑی عمر کی تھی اور اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میرے باہر نکلنے تک شاید تم بھاگ کر واش روم میں چھپ گئی ہوگی کہ تمہارے والدین کو میں شکایت نہ کروں، اپنی بیٹی کو سنبھالیں اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ وہ کافی حیران تھے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ ان کے مطابق بچی واش روم میں تھی، بچی ادھر نہیں گئی تھی۔ وہ ایک میچور بچی یعنی بالغ بچی تھی اور ایسی حرکتیں نہیں کر سکتی تھی، اور وہ مسلمان تھی۔ پہلا دن گزر گیا، صبح شادی کے فنکشن اٹینڈ کیے، اب ان کی یہی روٹین چل رہی تھی، اور ڈے 4 کی بات ہے جب وہ پھر تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے تو ان کے ساتھ پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ وہ بچی عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی اور ان کے باہر نکلنے تک وہ بھاگ جاتی تھی۔ اب کی بار انہوں نے سوچا کہ میں ان کے والدین کو کیا شکایت لگاؤں، یہ ہے ہی شیطان بچی اور اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور 6 دن کی وہ شادی کا فنکشن تھا جس میں اب ڈے 6 کی بات ہے کہ وہ تہجد کی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، اور 2-3 دن کے بعد انہوں نے اس گیسٹ ہاؤس کو خالی کر کے جن کے گھر میں شادی تھی ادھر شفٹ ہو جانا تھا۔ آلریڈی زیادہ گیسٹ ہونے کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں ان مہمانوں کو شفٹ کیا ہوا تھا۔ آخری دن تھا اس گیسٹ ہاؤس کا اور وہ آنٹی تہجد کی نماز پڑھ رہی تھیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے اس دفعہ ان کو کسی نے تنگ نہیں کیا، بلکہ ان کو اپنے پیچھے سے ہرانے کی خوفناک آوازیں آئیں، اور جب انہوں نے اپنے نفل پڑھ لیے تو پیچھے سے دیکھا کہ وہی بچی، لیکن اب وہ دیوار سے رینگتی ہوئی نیچے کی طرف کسی جانور کی طرح، کسی چھپکلی کی طرح یا کسی کہتے ہیں کہ اسپائڈر کی طرح اس کی دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں تھیں اور وہ دیوار سے نیچے اتر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اپنے نفل جو سلام پھیرا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے خوف زدہ ہو کر اونچی آواز میں چیخیں اور باہر کی طرف نکلیں۔ اتنے میں ساتھ کے روم سے بھی لوگ باہر نکلے جو ان کے ریلیٹیو تھے، اور انہوں نے کہا کہ اندر ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے اور وہ مخلوق بہت خوفناک اور تمہاری بیٹی کے روپ میں ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری بیٹی ایسی کوئی حرکت نہیں کری۔ میں نے تمہاری بیٹی کی شکل کی لڑکی جو کہ مجھے 1 ہفتے سے تنگ کر رہی ہے، اور آج چوتھے دن وہ دیوار سے رینگتی ہوئی جب نیچے آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا ہم آپ کو پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ خیر وہ بڑے پریشان ہوئے، رات بڑی مشکل سے انہوں نے ان کے روم میں ہی گزاری، اور اگلے دن جب وہ شادی والے گھر میں گئے تو انہوں نے ساری بات کلیئر کی ان سے، تو ان کو پتہ لگا کہ گیسٹ ہاؤس آلریڈی بہت سکیری تھا، اور ہم نے ادھر آپ کو اس لیے رہنے کا کہا تھا کہ ہم ان افواہوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کی باتیں سن کر یہ بات بالکل ٹھیک نکلی، اور شکر کریں کہ آپ تہجد گزار عبادت گزار خاتون تھیں، وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں دے سکے، لیکن وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ کہانی تھی ماڈل ٹاؤن سے جو کہ حمزہ نے شیئر کی۔ اب حمزہ کی دوسری کہانی ہے جو کہ وہ ماڈل ٹاؤن کی شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا ایک گھر ہے جس کا میں نیم اور اسٹریٹ اور بلاک نہیں بتا سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ماڈل ٹاؤن کی ہی سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فیملی تھی اور ان کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات تھے۔ بچی کے ساتھ واقعات یہ آتے تھے کہ وہ رات کو جب سوتی تھی اپنے روم میں تو کوئی رات کے ٹائم اس کے پاؤں پکڑ لیتا تھا، اور پاؤں اتنی تیزی سے پکڑتا تھا کہ بچی اس کو چھڑوانے کی کوشش بھی کرتی تھی تو وہ چھڑوا نہیں سکتی تھی۔ پہلے کچھ دنوں میں بچی کا وہم سمجھ کے ان چیزوں کو اگنور کیا گیا، اور پھر اس چیز کو سچ مانا گیا جب بچی کے پیروں کے اوپر 5 سے 6 انگلیوں کے خوفناک نشان تھے، اور جہاں سے وہ بچی کا پاؤں پکڑتا تھا وہاں پر سخت ریڈ، اور پاؤں سخت ہوتا تھا اور نیل ہوتا تھا، اس کے اوپر ریڈ اور بلو کلر کا نیل ہوتا تھا، اور فنگرز کے نشان ہوتے تھے۔ تصدیق ہو چکی تھی کہ بچی بالکل سچ کہہ رہی ہے اور یہاں پر کچھ نہ کچھ خوفناک ضرور ہے۔ انہوں نے بچی کو اب اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا اس لڑکی کو، والدین نے، اور جیسے انہوں نے ساتھ سلانا شروع کیا تو لڑکی کا کہنا تھا کہ اچانک سے کوئی میرے روم میں آتا ہے اور وہ میرے پاؤں پکڑتا ہے۔ اب کی بار بھی اس نے بچی کے پاؤں پکڑے اور بڑے زور سے پکڑے، وہ بچی کو بڑی سخت اذیت دیتا تھا۔
خیر وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو گئی اور ان کو آؤٹ آف سٹی جانا پڑا. بچی کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں پر وہ جب اپنی خالہ کے گھر سوئی ہوئی تھیں کارپیٹ پہ تو سائڈ پر ان کا بستر لگایا ہوا تھا اور وہ سو رہی تھیں. جیسے وہ سوئیں ادھر تو اب رات کے ٹائم پھر ان کو اسی مخلوق نے جو کہ گھر میں تنگ کرتی تھی اب وہ مخلوق ادھر بھی آ گئی اور اس نے بچی کا پاؤں پکڑ لیا. اتنے زور سے پکڑا آپ کی بار کہ بچی کی چیخیں نکل گئی، یہاں تک کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگ اور وہ پاؤں اب ساتھ نہیں ہے. اس کے چیخنے پہ جب سارے ریلیٹیو اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بچی کی حالت بہت خراب تھی اور وہ درد سے کرا رہی تھی. دیکھنے پہ پتہ لگا کہ بچی کی پوری ٹانگ اس کے اوپر پیٹ کے ساتھ جو نیچے جوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک بلیک ہو چکی ہے. بچی اذیت میں تڑپ رہی تھی اور پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا. ڈاکٹر نے جب اس کو دیکھا تو ان کے مطابق اس کی ساری وینز بلاک ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ وینز ڈیمیج ہو چکی ہیں. اگر ہم نے اس ٹانگ کو نہ کاٹا تو بچی کی سارے جسم میں یہ زہر پھیل سکتی ہے. بالآخر بچی کا آپریشن ہوا اور اسی رات اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا گیا. یہ صدمہ اس کے والدین برداشت نہیں کر پا رہے تھے، بچی کی بھی حالت نازک تھی. انہوں نے کہا کہ اتنے برے طریقے سے کسی چیز نے اس کی ٹانگ کی ساری وینز کو ڈیمیج کر دیا ہے اور یہ کافی عرصے سے اس کی ٹانگ کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق اس کے ساتھ یہ ڈیمیج اس کے پاؤں سے لے کر اس کے اس جوائنٹ تک یہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا اور آج کی رات میں یہ مکمل ہو گیا. کسی نے اتنے برے طریقے سے بے دردی سے اس کی ٹانگ کو دبایا یا جو بھی کیا. ڈاکٹرز کے مطابق وہ کوئی جراثیم تھا لیکن ان کو اس روحانی مسئلے کے متعلق پتہ نہیں تھا. خیر نقصان ہو چکا تھا، اب ہاتھ کچھ آنے والا نہیں تھا تو بچی کو پھر کسی عالم صاحب کے پاس لے کر جانا پڑا. جب وہاں لے کر گئے تو پتہ لگا کہ بچی کے اوپر ایک جن کا بسیرا ہے اور اس جن نے آہستہ آہستہ اس کے سارے جسم کو اسی طرح ڈیمیج کر دینا ہے. آپ نے لانے میں بہت دیر کر دی ہے لیکن بچی کے جسم میں صلاحیت ہو چکی ہے. اگر علاج ہوا بھی تو اس کے بعد بھی یہ 1-2 سال زندہ رہ سکے گی، باقی اللہ کی مرضی، اللہ بہتر جاننے والا ہے. میرے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے دیا. یہ بات سننے کے بعد بچی کے والدین بہت خوف زدہ ہو گئے اور ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کا علاج کریں، ہم اسے کھونا نہیں چاہتے. خیر ان اللہ والوں نے اس کا علاج شروع کیا اور اس کے علاج کے 2-3 سال بعد بچی کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ جو اس کی ایک ٹانگ گٹھی تھی اس کے ساتھ اس کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد 1 سال تو آرام رہا، اس کے پھر دوسری جو ٹانگ تھی اس کو بھی یہی پرابلم شروع ہو گئی تھی. لیکن ان لوگوں نے اس گھر کو نہیں چھوڑا تھا، اس گھر کے اندر ہی جنات اور عصیب کا بسیرا تھا. پھر دوسری ٹانگ بھی فارغ ہوئی تو بچی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ وہ 18-19 سال کی لڑکی تھی جسے یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہو سکا. اور انہوں نے پھر جب ان کی بچی کا نقصان ہو گیا تو پھر انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا. وہ بھی گھر ماڈل ٹاؤن کے اندر 3 کنال کا وہ گھر جو کہ عصیب زدہ ہے، ویران پڑا ہے. بات کی جائے اگر ماڈل ٹاؤن کے اس گردوارے کی اور اس مندر کی تو اس کے ساتھ بھی طرح طرح کی عجیب و غریب خوفناک باتیں منسلک ہیں. مندر تو اب ختم ہو چکا ہے، مندر کی عمارت بالکل بوسیدہ ہو کر گر چکی اور گردوارہ بھی بند ہے، لیکن ادھر بھی عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں. رات کے ٹائم اگر اس مندر اور گردوارے کے پاس سے گزرا جائے تو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کوئی نام لے کر پکارتا ہے اور یہ خوفناک واقعات جاری و ساری ہیں آج بھی. 101 سال پرانا ماڈل ٹاؤن لاہور کا پرسرار اور اپنے اندر خوفناک واقعات چھپائے بیٹھا ہے. اس طرح کی اور خوفناک دلچسپ سٹوریز ماڈل ٹاؤن کے متعلق اگر آپ کے لسنر سننا چاہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور یہ سٹوری بالکل حقیقت پر مبنی ہے. کل میرے کچھ لسنرز تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کلفٹن میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں وہ لوگ اپنی باتیں ضرور بتاتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ہی یہ واقعات پیش آئیں. ہم لوگ جس ٹاؤن میں رہتے ہیں ادھر بہت سے سنیک نکلتے ہیں، نوشین اپنے ولاگ میں بھی بتا چکی ہے، لیکن میں نے اور نوشین نے آج تک ادھر کوئی سنیک نہیں دیکھا. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ادھر سنیک ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھے. تو جن لوگوں نے دیکھے ہیں ان کے مطابق ادھر ہیں اور میرے بھائی نے بھی دیکھے ہیں.
لیکن اللہ کا جس پہ کرم ہو اس کو اللہ پاک بچا لیتا ہے ان چیزوں سے۔ اور یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ طارق روڈ پہ وہ جو آپ نے پارک کی سٹوری شیئر کی ہے تو بالکل بھی ادھر کچھ نہیں ہے، اور میرے 2 لسنرز جن کا میں کمنٹ بھی ابھی سکرین کے اوپر شو کروں گی، اور ان کے مطابق وہاں پر بالکل ایسے واقعات ہیں، اور ابھی میں ان کا کمنٹ بھی ساتھ پن کروں گی اپنی سکرین کے اوپر، آپ سب لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو سٹوری شیئر کی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور انہوں نے بھی یہ واقعات دیکھے اور سنے۔ اور ان کے مطابق جب جھیل پارک کو صاف کیا تھا، دلدل بن چکی تھی پانی کے بعد، تو اس کے اندر سے انسانی کھوپڑیاں نکلی تھیں، اور آج بھی وہاں پر خوفناک واقعات ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ پڑھتے ہیں آج کی 3rd خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ بھی خوفناک کہانی حمزہ نے شیئر کی ہے۔ حمزہ کی ایک اور سٹوری تھی، اور حمزہ کہتے ہیں کہ حویلی ہوٹل لاہور کا، جو کہ بڑا مشہور ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل پہ میرے ہی کزن کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ 2022 کی بات ہے۔ ہم لوگ حویلی ہوٹل میں گئے تھے، میرا کزن جو کہ آؤٹ آف سٹی رہتا ہے بہاول پور میں، اور وہ ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے ان کو ادھر ان کی دعوت کی، رات کا کھانا تھا ان کا اس ہوٹل پہ۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کی راتیں تھیں، اور میرے کزن اور ان کی فیملی کا یہ دل تھا کہ ہم رات کے ٹائم سب سے اس کے اوپر والے فلور چھت پہ اتنی سردی میں کھانا کھائیں گے۔ ہم نے ان کو منع بھی کیا، لیکن ان کا دل تھا کہ وہ اوپر جو اوپن ہال ہے ادھر بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اتنی شدید ٹھنڈ تھی کہ انہوں نے ہمارے ارد گرد آگ کی جو انگیٹھیاں ہوتی ہیں وہ جلا کے رکھ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ سردی کی سخت ترین ہوائیں ہمارے منہ پر کسی تھپڑ کی طرح پڑ رہی تھیں، اتنی شدید ٹھنڈ تھی کہ حالت خراب ہو رہی تھی۔ خیر، جب انہوں نے آگ کی انگیٹھیاں جلا کر ہمارے پاس رکھیں تو کچھ حوصلہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا کزن جس کا نام رومان ہے، یہ کہانی رومان کی ہے۔ رومان کی ہی ضد تھی کہ وہ ادھر کھانا کھائے گا۔ تقریباً رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم حویلی ہوٹل کے اوپر ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اب آپ کو اوپر والا پورشن خالی کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں ہوٹل کلوز کرنا ہے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے میرے کزن کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے ابھی حویلی ہوٹل کے جو اوپر والا چھت ہے اس کے اوپر ایک ڈاگ نظر آیا ہے۔ ڈاگ بالکل وائٹ کلر کا ہے، اور وہ چھوٹا پپی جو ہوتا ہے وہ ہے۔ ہم کافی حیران ہوئے، اور سب نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا ضرور، لیکن وہ اس چیز کو کہہ رہا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے۔ اور اسی رات جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ اس کے کمرے میں ایک چھوٹا سا بندر اس کے کمرے کے اندر موجود ہے۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی اور وہ بندر بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بندر چونکہ اس کے قریب آ گیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایک سب سے بڑی حیرانگی کی بات کہ بندر نے اس کا موبائل بھی اٹھا لیا، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ بندر نما جو بھی مخلوق تھی وہ اس کی دوست بننے لگی، اور آہستہ آہستہ وہ ایک لڑکی کے روپ میں آنے لگی۔ تقریباً 2 ہفتے وہ ہمارے پاس رہا، اور جاتے ہوئے اس نے یہ بات ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اس کی اتنی اچھی ماشاءاللہ اس کی صحت تھی، وہ ایک خوبصورت لڑکا ہے، لیکن جاتے جاتے 15 ڈیز کے اندر وہ اتنا ویک ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی اندر دھس گئی تھیں۔ اس کے فیملی والے بھی اس چیز سے پریشان تھے، اور جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے تو اس نے اینڈ میں ہمیں یہ بات بتائی، اور تب وہ اپنے گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ اب جب اس کو اس کے گھر لے کر جایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت خراب ہونے لگی، وہ بچہ اس کو نظر آنے لگا، کبھی وہ بچہ بنتا تھا، کبھی وہ عورت بنتی تھی، اور کبھی وہ ایک بندر بنتا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے وہ اس کو ڈاگ کے روپ میں نظر آیا تھا، پھر بندر کے روپ میں، اور پھر ایک لڑکی کے روپ میں، اور جب وہ اپنے گھر گیا تو وہ اپنا روپ بدل کر ایک بچے کے روپ میں سامنے آ جاتا تھا۔ ہمارا وہ کزن جو کہ 12ویں کلاس کا طالب علم تھا، اس کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کی سیڑھیوں میں رات کے ٹائم وہ مجھے اٹھا کر سیڑھیوں کے اندر لے کر جاتا ہے، اور میرا موبائل پکڑ کر مجھ سے میرے موبائل پہ چیزیں دیکھتا ہے۔ ان کے مطابق وہ جو بچہ تھا وہ اس لڑکے کے ساتھ اب کسی اور قسم کی غلط حرکات و سکنات میں شامل ہو گیا تھا۔ بچے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی،
یہاں تک کہ بچہ چارپائی کے ساتھ لگ گیا اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ جب اس کو علاج کے لیے کسی اللہ والے کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے پہلی نظر میں اس کو دیکھا تو یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک خبیث جن کا بسیرا ہے اور یہ جن بچے کے ساتھ غلط کاریاں کرتا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ لڑکا چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی عبادت اور ریاضت پھر کس لیے کی ہے، اور یہ مخلوق بھی تمہارے پیچھے تمہارے شہر سے نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر سے آئی ہے، اور وہ مخلوق جو لاہور کا فیمس ہوٹل ہے حویلی ہوٹل، اس کی چھت کے اوپر آدھی رات کے ٹائم جب ہم نے ادھر غلطی سے کھانا کھانے کی جو غلطی کی تھی میرے کزن کی فرمائش پہ، وہ مخلوق اسی ہوٹل سے اس کے پیچھے آئی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مخلوق اس ٹائم اس ہوٹل کے اندر تھی، اس ہوٹل کی مخلوق تھی، یا ہم بالکل اوپن جگہ پر بیٹھے تھے، رات کا ٹائم تھا، یا تو وہ مخلوق گزرتے ہوئے اس کے پیچھے پڑی۔ یہ سوال جب اس لڑکے کے گھر والوں نے ان اللہ والوں سے کیا تو ان کے کہنے کے مطابق یہ مخلوق ہوٹل کی چھت کے اوپر آلریڈی موجود تھی، اور اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر وہ عاشق ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ اس کے گھر تک آئی، اور اب اس کی حالت اس نے خراب کر دی ہے۔ وہ بتاتا تھا کہ وہ بچہ جب میرے ساتھ بیٹھ کر میرا موبائل دیکھتا تھا تو وہ ایک بچہ بن جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک لڑکا، اس کے بعد وہ مجھے کبھی لڑکی کے روپ میں نظر نہیں آیا۔ اللہ بہتر جانے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا حال ہوا، میں آگے اگر آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کے لسنرز یقین نہ کر سکیں۔ میرے کزن کا حال اتنا خراب ہوا کہ وہ دماغی مریض بن چکا تھا، علاج اس کا ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ کے اوپر وہ سب کچھ ہر ٹائم سوار رہتا تھا، جو کچھ وہ بچہ اس کے ساتھ کرتا رہا وہ جن نما مخلوق کرتی رہی، وہ کبھی عورت اور کبھی بچے اور کبھی بندر کے روپ میں اس کے سامنے آتی تھی۔ پھر اس کا علاج ہو گیا، لیکن وہ بچہ میرا کزن کہتا تھا کہ وہ مجھے دور سے نظر آتا ہے، ابھی تک اس کو دور سے نظر آتا ہے۔ اس کی جو پڑھائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ بالکل ہر ٹائم ابھی بھی اپنے کمرے میں بند رہتا ہے، وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلتا، وہ ایک تنہائی کا شکار ہے۔ یہ کہانی تھی حمزہ کی، جو کہ انہوں نے لاہور سے آج سٹوریز شیئر کی، حویلی ہوٹل کی، ماڈل ٹاؤن کی۔ ہمارا پورا شہر بلکہ پورا پاکستان، ہر جگہ یہ مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے لوگ، ٹاؤن میں مختلف جنات ہوتے ہیں، جیسے لوگ مختلف ہوتے ہیں ویسے جنات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کی یہ کہانی ہے جو کہ میں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور بھی لوگوں کی اتنی کہانی آئی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی سٹوریز بھی جلدی اب میں شیئر کروں گی۔ تو آپ کو آج کی سٹوریز کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں بھی میرا ای میل آئی ڈی مینشن ہے، اور اسکرین کے اوپر بھی میرا ای میل مینشن ہے، ادھر آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر، عزت اور ان کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا کرے، اور ہم سب کو اللہ پاک بہت زیادہ کامیابی دے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھیں، بلکہ سارے وظیفے درود پاک کے کیا کریں، آپ کو ہر کام میں کامیابی اور آپ کی زندگی سے ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔